بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ چار سو اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ اس تاریکی میں بھی پاگلوں کی طرح اس اندھیری سرنگ میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے اس سرنگ میں دوڑ رہا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ اچانک ہی اسے ایک حسین و جمیل لڑکی دکھائی دی۔ لڑکی کے چہرے کے گرد عجیب سا روشن ہالہ تھا۔ اسی انوکھے ہالے سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کی روشنی کے باعث وہ اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ لڑکی تک پہنچنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، مگر تیز تیز بھاگنے کے باوجود بھی وہ لڑکی کے قریب نہیں پہنچ پایا تھا۔ لڑکی نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ واپس لوٹ جاؤ سلیمان۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ ڈاکٹر، اس کی پلکیں لرز رہی ہیں۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز قریب سے ابھری۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر دھندلاہٹ کے بعد اسے صاف دکھائی دینے لگا تھا کہ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک موجود تھا اور پورا جسم خاصا زخمی تھا۔ خاص کر اس کے سر پر زیادہ بینڈیج کی گئی تھی، گویا اس کے سر میں زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے سر میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی ہسپتال کے ICU میں موجود ہے۔ قریب ہی ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر، درمیانے قد کی نرس اور وارڈ بوائے موجود تھے۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش آ گیا۔ میں تو اس کو معجزہ ہی کہوں گا۔ تمہارے پورے جسم، خاص کر سر میں تو شدید چوٹیں آئی تھیں۔ تمہارے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ منہ پر آکسیجن ماسک موجود ہونے کے باوجود اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک اور انجیکشن لگایا تو وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ کھڑکی کی دوسری جانب ایک حسین چہرہ دیکھتے ہی وہ تڑپ گیا۔ یہ اس کی بیوی تھی، اس سے بے حد محبت کرنے والی بیوی، جو اس کی بیماری کا سنتے ہی ہسپتال میں دوڑی دوڑی چلی آئی تھی۔ سلیمان، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں چلنے پھرنے بلکہ اچھلنے کودنے لگوں گا۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس قدر تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ لبنہ نے پرشکوہ لہجے سے کہا۔ لبنہ، میں بائک تیز رفتاری سے نہیں چلا رہا تھا، اور پھر سڑک پر رش بھی نہیں تھا۔ بس اچانک کسی تیز رفتار گاڑی نے عقب سے سائیڈ مار دی اور میں موٹر سائیکل سمیت لڑکھڑاتا ہوا فٹ پاتھ پر جا گرا۔ میرا سر فٹ پاتھ پر لگا تھا اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کس وقت مجھے ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ پھر اس نے ہوش میں آنے سے پہلے سرنگ والی لڑکی کے متعلق بتانے کے ساتھ ساتھ ایک خواب بھی سنایا تھا جس میں ہسپتال کی نرس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لبنہ نفسیات کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی، کہنے لگی، دراصل ہو سکتا ہے کہ اس حادثے سے تمہارا دماغ متاثر ہوا ہو، اسی لیے حادثہ پیش آنے کا سن کر تمہیں ایسا لگا کہ تم نے ہاسپٹل کی نرس کے حادثے سے قبل اس قسم کا خواب دیکھا ہے، ورنہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ نرس کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں تم گھنٹوں پہلے خواب کے ذریعے جان لو؟ لبنہ نے تیزی سے کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ لبنہ اور سلیمان کی لو میرج تھی۔ یہ دونوں کزنز تھے۔ جمال صاحب اور سجاد صاحب دونوں بھائی تھے۔ بلال اور لبنہ دونوں ہی ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 15 دن ہی ہوئے تھے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا تھا، اور اوپر سے عجیب و غریب خواب جو اس کی نظر میں سچ بھی ہو جاتے تھے۔ اس روز اس نے خواب میں اپنی کولیگ تابندہ کو دیکھا۔ وہ کچن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ہے اور کیبنٹ میں رکھی ماچس اٹھا کر جیسے ہی تیلی سلگاتی ہے تو شعلہ بھڑک اٹھتا ہے اور تابندہ کا پورا جسم اور کچن آگ کے شعلوں میں گھر جاتا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد اب اسے پھر سے بے چینی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی۔ ناشتے کی میز پر اس نے لائبہ سے تشویش زدہ لہجے میں اس خواب کا ذکر کیا، مگر لائبہ نے اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کیا، اور اس کے مطابق ہر غیر معمولی واقعہ انسان کے دماغ ہی کی پیداوار ہوتی ہے۔ پھر اس نے اپنی کولیگ تابندہ کو بتانے کا فیصلہ کیا، مگر اس نے بھی اس کی بات ہنسی میں اڑا دی تھی۔
خیر اس نے بھی زیادہ ضد کرنا مناسب نہ سمجھا، اور ویسے بھی یوں کرنے سے آفس میں اس کا مذاق بن جاتا۔ خیر آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد سب اسے دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اس روز رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو اسے نیند نہیں آئی۔ ذہن میں بار بار تابندہ سے متعلق دیکھا گیا خواب اسے یاد آتا رہا۔ بالآخر نصف شب کے قریب تنگ آ کر وہ کمرے سے نکلا اور بالکونی میں کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے گھر کے سامنے والا حصہ اور سڑک صاف دکھائی دیتی تھی۔ گھر کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر کوئی لڑکی گیٹ کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ یہ کون ہے اور رات کے اس پہر میرے گھر کے دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اس نے سوچا اور چلایا، کون ہو تم؟ اس کی آواز سن کر وہ لڑکی مڑی تو وہ ششدر رہ گیا۔ یہ تو وہی نورانی حالے والی لڑکی تھی جسے اس نے حادثے سے بعد ہسپتال کے بستر پر سرنگ میں دیکھا تھا، اور اس کے پوچھنے پر لڑکی نے کہا تھا لوٹ جاؤ۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ICU روم میں تھا اور لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا گھر سے نکلا، مگر اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ اس نے حیرت سے سوچا اور گھر واپس جانے کے بجائے فیصلہ کیا کہ وہ تابندہ کے گھر جا کر اس کا پتہ کرے گا۔ اسے جلد بازی میں یہ بھی خیال نہیں رہا کہ وہ اپنے نائٹ گاؤن میں ہے۔ ادھر تابندہ اپنے روم میں پسندیدہ ڈرامہ سیریل دیکھ رہی تھی۔ یہ قسطوار ڈرامہ ہر رات 11 بجے ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ ڈرامے کے دوران جب کمرشل بریک دکھائی دی جانے لگی تو اسے چائے کی طلب ہوئی۔ وہ کچن میں گئی، چولہے کا وال کھولا اور کیبنٹ میں رکھی ہوئی ماچس اٹھائی ہی تھی کہ لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ماچس دوبارہ کیبنٹ میں رکھ کر لاؤنج میں گئی اور ریسیور اٹھایا۔ کیا کر رہی ہو جانم؟ فیض کی ایک شوخ آواز ابھری۔ وہ اس کا بوائے فرینڈ تھا جو آئے دن اسے نت نئے مہنگے گفٹ دیتا رہتا تھا، اس لیے تابندہ اس کی کچھ زیادہ ہی آؤبگت کرتی تھی۔ ہاں بس بور ہو رہی تھی اور ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دراصل آج نائمہ بھی گھر پر نہیں ہے، ہسپتال میں اس کی نائٹ شفٹ ہے۔ میں اکیلی بور ہو رہی ہوں، اور ویسے بھی آج تو میرا پسندیدہ سیریل آ رہا ہے۔ میرے پاس تم ہو کی 15ویں قسط آ رہی ہے، میں وہی دیکھنے میں مگن تھی۔ فیض ہنسا۔ ارے جانم، میں بھی تو تمہارے بنا اداس ہوں، چھوڑو ڈرامے کی باتیں اور مجھ سے بات کرو۔ اگر کہو تو تمہاری تنہائی دور کرنے آ جاؤں، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ شرما گئی۔ بے شرمی کی باتیں مت کیا کرو۔ ارے اس میں بے شرمی کیا ہے؟ ہاں میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے، کل ضرور ملنا، ویسے بھی کل میں گھر پر اکیلا ہی ہوں گا۔ کیا گفٹ؟ تابندہ نے پوچھ ہی لیا۔ ارے بابا گفٹ تو سرپرائز ہے نا، خود ہی دیکھ لینا، فیض نے جواب دیا۔ قیمتی گفٹ کے لالچ میں وہ ڈرامہ تو کیا یہ تک بھول گئی کہ فون کی بیل سن کر وہ گیس کا وال کھلا چھوڑ کر آئی تھی، اور ان کی گفتگو نصف گھنٹے تک جاری رہی۔ ٹی وی کے قریب گئی تو ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ اب تو چائے کی طلب اور بڑھ گئی تھی۔ کچن کے دروازے پر جیسے ہی پہنچی تو بجلی چلی گئی۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے کیبنٹ پر رکھی ماچس اٹھائی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت سے گیس کا وال کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی تابندہ نے تیلی سلگائی، بھک کی آواز کے ساتھ اس کا جسم اور کچن آگ کے شعلوں میں گر گیا، اور ایک دل دوز انداز میں چیختی ہوئی وہ دروازے کی طرف دوڑی، مگر اندھیرے کے باعث ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر پڑی۔ ادھر سلیمان کو موٹر سائیکل میں وہاں پہنچنے میں کافی تاخیر ہو چکی تھی۔ تابندہ کا اپارٹمنٹ آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا اور لوگوں کا ایک ہجوم فلیٹ کے باہر موجود تھا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پہنچ چکی تھیں جو 3rd فلور کے اس اپارٹمنٹ میں آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلیمان نے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر کے عجلت میں قریب کھڑے ایک پولیس اہلکار سے پوچھا، یہاں آگ کیسے لگی؟ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے سلیمان کو دیکھا جو کہ شب خوابی کے لباس میں بائک پر وہاں پہنچا تھا۔ جی جناب، 3rd فلور کے اپارٹمنٹ میں آگ لگی ہے، شاید ہی وہاں کوئی بچا ہو، مگر تم کون ہو؟ کیا اس اپارٹمنٹ میں مقیم تمہارے رشتہ دار ہیں؟ پولیس اہلکار نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ اسی اثنا میں ASP رینک کا نوجوان پولیس اہلکار کے قریب آ گیا۔ ASP کو دیکھتے ہی سلیمان چونک گیا۔ وہ اجمل احمد تھا، اس کا کلاس فیلو۔ سلیمان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے گلے لگا لیا۔ سلیمان، اس وقت تم یہاں کیسے آئے؟ دراصل اس اپارٹمنٹ کی رہائشی تابندہ میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے۔ سلیمان نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتاتے ہوئے خوابوں کا ذکر بھی کیا۔
اصل میں نے کل تابندہ کو خبردار بھی کیا تھا کہ ہوشیار رہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ اگر وہ سن لیتی تو وہ جل کر یوں نہ مرتی۔ اے ایس پی اجمل نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ سلیمان، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس کیس کا تفتیشی افسر میں ہوں، ورنہ اس حلیے اور ان بے سر و پا باتوں کی وجہ سے تم پھنس بھی سکتے تھے۔ اجمل، تم تو میرے کلاس فیلو رہ چکے ہو اور پھر میرے گہرے دوست بھی ہو، اس طرح کی بات کر رہے ہو تم؟ اجمل کی بات سے اسے دلی ٹھیس پہنچی تھی۔ اجمل نے اسے ساری بات سمجھائی۔ تم خود سوچو، آج کل کے جدید دور میں کون تمہاری ان خوابوں والی باتوں کا یقین کرے گا؟ خیر، فی الحال تم گھر جاؤ، اپنا حلیہ درست کرو، ہم دوبارہ ملیں گے، اور ہاں، میرا سیل نمبر بھی لے جاؤ۔ اجمل نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو لبنہ کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ سلیمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رات کے اس پہر شب خوابی کے لباس میں تم کہاں چلے گئے تھے؟ لبنہ، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں مخاطب ہو؟ میں کسی لڑکی سے کوئی ڈیٹ مارنے تو نہیں گیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے خواب میں اپنی کولیگ تابندہ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ رات کو اسی بارے میں سوچتے ہوئے بے چینی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں بالکنی میں کھڑا ہوا۔ تب میں نے سرنگ والی اس لڑکی کو دیکھا جسے حادثے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں بالکنی سے نیچے اترا تو وہ غائب ہو گئی۔ پھر میں تابندہ کے اپارٹمنٹ پہنچا، مگر افسوس مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اس کا پورا اپارٹمنٹ آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ لبنہ تو اس کی وضاحت سن کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ہماری شادی کے بعد میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ تم ہماری اتنی خوبصورت زندگی کو یوں برباد کرنے لگو گے۔ اس نے لبنہ کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کوئی تلخ بات کہہ کر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تابندہ والے حادثے کے بعد آفس میں اس کے بارے میں خوب چہ مگویاں ہونے لگی تھیں۔ کچھ لوگ اس کے خواب کو سچا سمجھ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ سلیمان نے ہی اسے آگ سے جلایا تھا، کیونکہ اس نے پہلے اس کے بارے میں یہ بات مشہور کی اور پھر سازش کر کے اس کے اپارٹمنٹ میں آگ لگا دی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، اب بولنے والے کا منہ تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ کسی بات یا حادثے کو اتنا یاد ہی کہاں رکھتے ہیں، جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ زندگی معمول پر آ گئی، مگر کچھ روز بعد ایک اور خواب نے اس کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی۔ اس بار اس نے لبنہ کو خود سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ چلا چلا کر سلیمان کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور میکے جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس نے جب اپنا خواب لبنہ کو سنایا تو حسب توقع اس کا مذاق اڑانے لگی۔ سلیمان، میں تمہارے ان بے تکے خوابوں پر یقین نہیں کرتی، اس نے جھنجھلا کر کہا، مگر یہ تو دیکھو، میرے پچھلے دونوں خواب سچ ثابت ہوئے۔ اگر یہ خواب بھی سچا ثابت ہوا اور تم مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تو میں مر جاؤں گا، تم سے بچھڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ارے میرے بھولے بھالے میاں جی، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے دو خواب جو آپ نے دیکھے ہیں وہ تو اتفاقاً سچ ہو گئے ہوں گے، اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات سچ ہوگی۔ سلیمان نے لبنہ کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، تو کیا تم مجھے پاگل سمجھ رہی ہو؟ پھر آخر لبنہ کے تنگ کرنے پر وہ ایک ماہر نفسیات سے ملا تھا، مگر وہ ماہر نفسیات تو عجیب ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی اور وہ غیر مرئی طاقتوں پر یقین رکھتا تھا۔ حالانکہ لبنہ ماہر نفسیات تھی، مگر وہ ان باتوں پر بالکل یقین نہ رکھتی تھی۔ پروفیسر فاروق اسے بتا رہا تھا، ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک انسان ٹیلی پیتھی کے علم کے ذریعے دوسرے فرد کی تصویر یا اس کے لب و لہجے کو اپنی دماغی صلاحیتوں کی گرفت میں لے کر اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے اور پھر اپنے معمول سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے۔ اس دوران معمول بے خبر رہتا ہے کہ اس نے عامل کے کہنے پر کیا کیا۔ پھر اچانک ہی باتیں کرتے کرتے پروفیسر فاروق نے اسے آرام دہ کوچ پر لٹا دیا اور پھر اس سے مختلف سوالات کیے تو اس نے شروع سے پیش آنے والے سب واقعات ایک ایک کر کے ان کو سنا دے۔ پروفیسر مسکرایا، ان باتوں کو فی الحال چھوڑو، میں تمہیں ذہنی سکون کے لیے کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں۔ اگر خواب والی کیفیت دوبارہ طاری ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ دوسرے روز خلاف توقع اس کا ایک دوست اور اس کی اہلیہ آ پہنچے۔ ان کے ہاتھوں میں شاپر تھے جن میں پھل فروٹ اور مٹھائی تھی۔ خلاف توقع انہوں نے کوئی ترش بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی دعوت تھی، اور دعوت کے بعد سلیمان اور تابندہ نے
تابندہ کے ماں باپ کے گھر جانا تھا تاکہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے۔ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی تھی۔ سلیمان کے دوست نے ان دونوں کو اکیلے ہی آنے کا کہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا سلیمان کو لانگ ڈرائیو پسند ہے اور وہ ان لوگوں کی تنہائی میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لہٰذا دعوت دینے کے بعد احتشام اور اس کی بیوی ان کے گھر سے نکل گئے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد تابندہ اور سلیمان بھی تیار ہو گئے۔ یہ تقریباً شام 4 بجے کا وقت تھا اور دن مکمل طور پر ڈھل چکا تھا۔ شام کی ہلکی ہلکی اداسی پھیلنے لگی تھی۔ تابندہ نے چند ضروری چیزیں اپنے بیگ میں رکھیں اور سلیمان سے پہلے ہی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ خلاف معمول بات تھی، کیونکہ عموماً وہ تیار ہونے میں زیادہ وقت لیتی تھی، مگر آج اسے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اتنی خوشی تھی کہ وہ سلیمان سے پہلے ہی تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں مدھم قسم کا میوزک آن تھا اور وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ پھر گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے وہ اس سڑک پر آ گئے جہاں سلیمان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ تابندہ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی طرف مڑا ہی تھا کہ خوف کے مارے اس کے گلے سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہاں تابندہ کی بجائے ایک اور لڑکی بیٹھی تھی جس کے ارد گرد روشنی کا حالہ تھا اور وہ اطمینان سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ڈرو مت، مجھے بس تم سے چند باتیں کرنی ہیں، اس لڑکی نے یوں کہا تو سلیمان کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ مگر وہ تابندہ کہاں گئی؟ ابھی تو وہ یہیں بیٹھی تھی۔ وہ بھی واپس آ جائے گی، پہلے میری بات تو سن لو۔ اس قدر اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہو مجھ سے؟ میں تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ سلیمان، تم جانتے نہیں، تم نے میری آنکھوں کی نیند چرا لی ہے۔ اس دن جب تم اس سڑک سے جا رہے تھے تو تمہیں دیکھ کر میں اپنا سب کچھ بھول گئی تھی۔ تم سے محبت میں اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں پاگل اور نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چاہتی تھی کہ سب لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں، تم تنہا رہ جاؤ، تمہاری بیوی بھی تمہارے خوابوں سے تنگ آ جائے اور پھر تم میرے ہو جاؤ، صرف میرے۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میرے بزرگوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ کسی انسان کو اذیت دینا بہت بری بات ہے۔ انسان کو؟ تو کیا تم انسان نہیں ہو؟ سلیمان نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی، نہیں، میرا تعلق قوم جنات سے ہے اور میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ہم کوئی برے جن نہیں ہیں، کبھی کسی کو ہمارے خاندان کے کسی فرد نے نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم تو محبت کرنے والے ہیں، مگر شاید میں تمہاری محبت میں بہت خود غرض ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی، مگر ایک شرط پر۔ سلیمان اس کی باتیں سن کر باقی ساری باتیں بھول گیا اور شرط جاننے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ وہ سلیمان کے قریب آتے ہوئے بولی، میری شرط بس ایک ہے اور مختصر سی شرط، وہ یہ کہ تم کبھی کسی عامل کو یا پھر کوئی بھی روحانی عمل کرنے والے شخص کو بلا کر مجھے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن اگر تم نے مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کا بھی بہت برا حشر کروں گی۔ اسے تم میری دھمکی سمجھ لو یا پھر کچھ اور، مگر میں تمہیں پیار سے سمجھا رہی ہوں۔ کسی کو میرے بارے میں بتانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہاری ہر مصیبت میں مدد کروں گی، اور ہاں، چاند کی 14ویں رات کو تمہارے پاس آؤں گی، لیکن تم نے مجھ سے ڈرنا نہیں۔ میں کوئی بھوتنی تو نہیں ہوں، اتنی خوبصورت ہوں، اپنے قبیلے کے سبھی جن مجھ پر مرتے ہیں۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ میں خود تمہارے پیچھے آئی ہوں۔ اب میں چلتی ہوں، دوبارہ آؤں گی، تب تک کسی سے ذکر نہ کرنا کہ میں تم سے ملنے آئی تھی۔ تمہاری بیوی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بے فکر رہو، اللہ حافظ۔ اس نے اتنا کہا اور پھر روشنی کا وہ حالات تیز ہونے لگا۔ روشنی بڑھتی چلی گئی اور پھر اتنی بڑھ گئی کہ سلیمان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو تابندہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلیمان، کیا ہو گیا ہے؟ گاڑی چلاتے چلاتے سو گئے ہو کیا؟ تابندہ کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ اسے کچھ بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔